کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے ہیں، مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں اور شیریں گفتگو بھی کرتے ہیں، زندگی میں آگے بھی بڑھتے ہیں اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی بن جاتے ہیں۔ یقین مانیں زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور رنگین بھی بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ لوگ یہاں پہ یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آ رہے ہیں تو ایسی غلطی ایئرپورٹ کے اوپر ہرگز مت کیجیے گا جو کہ حمزہ نے کی۔ حمزہ کا تعلق جہلم سے تھا اور یہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہا تھا یو کے میں، لیکن ایئرپورٹ کے اوپر اس کے ساتھ ایک ایسا دل خراش واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس کو یو کے میں انٹری کلیئرنس نہ مل سکی اور اس کو وہیں سے ایئرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اب جی حمزہ کی یہ کہانی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی میں اچھے اور برے واقعات کبھی بھی کہیں پہ بھی زندگی کے کسی بھی مقام کے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو چیز ہے نا وہ ہے آپ کے اندر ڈٹرمینیشن اور آپ کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت، جو کہ حمزہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اتنا برا اس کے ساتھ واقعہ ہوا، یہ میں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کروں گی کہ آپ نے یو کے میں اگر آپ لوگ اسٹوڈنٹ کے طور پہ آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کون کون سی غلطیاں نہیں کرنی ہیں جو کہ حمزہ نے کی اور اس کا خمیازہ اس کو ڈیپورٹیشن کی شکل میں فیس کرنا پڑا۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ حمزہ ایک خوش طبیعت انسان تھا اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو اس کے اندر جو تھی نا وہ سٹل قائم رہی۔ اس نے دم نہیں توڑا کہ بھی میرے ساتھ زندگی میں ایک برا انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں اب زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں سے یو کے سے نہ ڈیپورٹ ہونے کے بعد یہ بندہ نا جب پاکستان چلا گیا تو اس نے وہاں پہ بھی جا کے جو تھا نا وہ ہمت نہیں ہاری۔ یہ اب وہاں پہ نا پاکستان میں اپنا ایک بزنس رن کر رہا ہے اور وہاں سے اچھا خاصا جو ہے نا وہ پیسہ کما رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ بھی میری زندگی میں یہ جو واقعہ ہوا تھا نا کہ مجھے وہاں سے یو کے سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، یہ میری زندگی کا نا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور اس انسیڈنٹ کو یعنی کہ جو بندہ ایک کنٹری سے ڈیپورٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ زندگی میں اتنی زیادہ ڈاؤن فال کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے آگے زندگی میں کچھ کرنے کی مطلب یہ فیلنگز آتی ہیں کہ بھی زندگی میں اب کچھ باقی نہیں رہا ہے، اب اس سے زیادہ اور برا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ جو بندہ حمزہ تھا نا یہ مشعل راہ بن رہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ایک ہی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں زندگی بھر اپنی مطلب زندگی کی جو خوشیاں ہیں نا وہ صرف اور صرف اسی بات کے اوپر ان کو اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ اس کا نا حمزہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے نا تو انسان کے لیے زندگی میں 10 اور دروازے کھلتے ہیں، اور جب آپ ایک جگہ سے ٹھکرائے جاتے ہیں نا تو اٹ مینس کہ وہ چیز آپ کے لیے تقدیر میں اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیوں نہ آپ اسی طرف چل پڑیں جس طرف کہ آپ کو آپ کی تقدیر لے کر جا رہی ہے۔ اس وقت حمزہ پاکستان میں اپنا گارمنٹس کا بزنس کر رہا ہے اور اچھا خاصا لیول پہ اس کا جو گارمنٹس کا بزنس ہے نا وہ رن ہو رہا ہے، اور یہ کپڑوں کی ڈیزائننگ وغیرہ بھی کرتا ہے اور آگے اس نے بوتیکس بنا کے اس کی فرنچائز وغیرہ بھی دے دی ہوئی ہیں اور ایک کامیاب زندگی اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہا ہے۔ چلیں جی، تو اب شیئر کرتے ہیں کہ آخر حمزہ کے ساتھ اس نے کون سی ایسی ایئرپورٹ کے اوپر غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کو یو کے میں انٹری کلیئرنس نہیں مل سکی، اور وہ لوگ جو کہ یہاں پہ یو کے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہ اس چیز کے خواہاں ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنا کیریئر جو ہے اس کو سٹارٹ کریں، تو ان کو کون کون سی غلطیاں جو ہے نا وہ ایئرپورٹ کے اوپر نہیں کرنی چاہیے۔ حمزہ کا ایڈمیشن نا یہاں پہ یو کے میں لنڈن کی ایک یونیورسٹی میں ایجنٹ نے کروایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایجنٹس جو ہیں وہ بس ان کی اپنی ہی ایک کہانیاں ہوتی ہیں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بڑے ہی سہانے خواب جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اندر سے مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بھی لوگوں سے پیسے جو ہیں نا وہ نکلوائے جائیں تاکہ ان کا بزنس جو ہے وہ چلتا رہے، اور جب وہ لوگوں کو یہاں پہ ایک دفعہ بھیج دیں گے
تو وہ بندہ جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے وہ جانے اور اس کی تقدیر جانے اور اس کا کام جانے کہ اس نے یہاں پہ آ کے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے۔ خیر جی، اب حمزہ کا جو ایڈمیشن تھا نا وہ یہاں پہ لنڈن کی ایک کالج میں کروا دیا گیا اور وہاں کی کیس اسٹیٹمنٹ لی گئی۔ حمزہ کا جو تھا وہ ویزا وغیرہ وہ بھی ایجنٹ نہیں اپلائی کیا تھا۔ اب جی حمزہ نے نا پاکستان میں رہتے ہوئے صرف اور صرف بیچلر کیا تھا اور اس کا جو ایڈمیشن تھا نا وہ یہاں پہ لنڈن میں ایک ماسٹرز لیول کی ڈگری میں کروا دیا گیا تھا۔ اب ان ساری چیزوں کا نا حمزہ کو نہیں پتہ تھا، مطلب کہ بھی وہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ اس طرح کی جو باریکیاں ہیں نا ان کو نہیں جانتے ہیں کہ ان کو مطلب جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں یا جس چیز میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے یا جو ان کے ویزے کی کیٹیگری ہے یا وہ یہاں پہ جس سٹیٹس پہ آ رہے ہیں نا اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن لے لیں یا اس چیز کو جاننے کی ہی زحمت کر لیں کہ بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے سروائیو کس طرح سے کریں گے۔ ان لوگوں کا تعلق نہ صرف اور صرف اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں اور ہمیں UK کا ویزا دلوا دیا جائے۔ اب جی حمزہ نے نا 15,000 پاؤنڈ یہاں پہ جو یونیورسٹی کی کالج کی فیس تھی نا وہ پے کی اور اس کے علاوہ جو ویزا وغیرہ کے اخراجات تھے، جو NHS کی فیس تھی وہ ان سب خرچوں کے علاوہ تھی۔ کوئی تقریباً کرا کے نا اس کا 20-22 ہزار پاؤنڈ خرچہ آیا تھا یہاں پہ UK کا پہلے ایڈمیشن ہونا اور پھر اس کے بعد یہاں کا ویزا لینا اور یہاں پہ آنے کے چکروں میں، جو کہ پاکستانی تقریباً 80 سے 85 لاکھ جو ہے نا یہ رقم بنتی ہے۔ اور یہ یونیورسٹی کے ایک سیمیسٹر کی فیس تھی۔ اس کے علاوہ جو اس نے اگلے نیکسٹ سیمیسٹر کی فیس تھی نا وہ یہاں پہ آ کے 6 منتھس کے بعد جو تھی نا وہ جمع کروانی تھی۔ خیر جی حمزہ کا ویزا لگ گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب کہ یہ جہاز میں بیٹھ کے یہاں پہ UK کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتر گیا۔ اب جی ایئرپورٹ پہ یہ نہیں ہے کہ بھی آپ یہاں پہ UK میں لینڈ ہو گئے ہیں تو وہیں سے آپ لوگ بس اپنا سامان اٹھائیں گے اور منہ اٹھا کے باہر نکل آئیں گے۔ آپ کو نا باہر آنے سے پہلے یہاں پہ ایک انٹری کلیئرنس ہوتی ہے جو کہ اس کو آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ گورے اور گوریاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ان کے کوالیفائڈ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ بندے کو دیکھتے ہیں، جانچتے پڑتالتے ہیں، اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ بندہ جو کہ UK میں داخل ہونے جا رہا ہے اس کا ویزا ویلڈ بھی ہے یا کہ نہیں ہے، یہ صحیح ویزا کے اوپر آ رہا ہے، آیا کہ یہ بندہ جو یہاں پہ آ رہا ہے یہ اللیگل تو نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کا یہاں پہ لیگل سٹیٹس ہے، مطلب اس طرح کی بہت ڈھیر ساری باریکیاں جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹ سے اسپیشلی اور بھی زیادہ ڈیپلی جو ہے نا وہ کویسچنس کیے جاتے ہیں۔ اب جی حمزہ جس اس انٹری کلیئرنس آفیسر کے پاس گیا نا تو آف کورس اس نے سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ چیک کیا، اس کی تصویر وغیرہ کہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے اس کے ساتھ مل بھی رہی ہے، اوریجنل بندہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، آئی جو ہے اس کو میچ کیا جاتا ہے، کوئی اس طرح کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ وہی ہے، یعنی کہ اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے جی سوال جواب کا سلسلہ اور اس میں جو حمزہ تھا نا وہ پکڑا گیا، وہ اس کو کلیئر نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے تو اس آفیسر نے اس سے پوچھا کہ جس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے کیا وہاں پہ آپ نے اپنا داخلہ خود سے کروایا تھا؟ اب وہاں سے ایجنٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے یہی کہنا ہے کہ بھی داخلہ ہم لوگوں نے خود کروایا، ہم نے خود اپلائی کیا تھا۔ تو جی حمزہ نے یہی کہا کہ جی ہاں میں نے خود اپلائی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جی اس نے پوچھا کہ اب آپ کس یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے؟ تو جی حمزہ کو اب اس یونیورسٹی کا نا پورے سے نام بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے، اس کا پوسٹ کوڈ کیا ہے، اس کا ایڈریس کا کیا ہے، اس نے آگے لنڈن کے مطلب کس ایریے میں جانا ہے اور کہاں پہ اس کی یونیورسٹی جو ہے نا وہ لوکیٹ کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں نا اب حمزہ کو نہیں پتا تھی، صرف اسے پتا تھا تو یہ پتا تھا کہ بھی میرے پاس ویزا ہے اور میں جی UK جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آفیسر نے دیکھا نا کہ اس کو تو یونیورسٹی کا نام ہی نہیں پتا ہے کہ بھی یہ کہاں پہ جا رہا ہے اور کہاں پہ اس کا ایڈمیشن ہوا ہے، کس کورس میں اس کا داخلہ ہوا ہے، یعنی کہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس مطلب اسٹڈی کے اوپر آئے ہیں یا کہاں پہ آپ نے کس کورس میں یا کس ڈگری میں جو ہے نا وہ آپ نے داخلہ لیا ہے۔ اب اس کو یہ بھی نہیں مطلب فل ڈیٹیل نہیں پتا تھی۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا نا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، پھر آگے وہ مزید انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور جی اس کو جو تھا نا وہ اندر روم میں لے جا کے بٹھایا گیا اور پھر وہاں پہ مزید جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی نا وہ آ گئی۔ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک اکیلے کمرے میں بٹھا کے سوال وغیرہ پوچھے جائیں تو اچھے خاصے بندے کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بریک ہو جاتا ہے
اور یہی سب کچھ اب حمزہ کے ساتھ بھی ہوا کہ بھی پاکستان میں ابھی مطلب بیچلر کے بعد انسان کی کیا ایج ہوتی ہے، اس نے تو کوئی پریکٹیکل لائف بھی سٹارٹ نہیں کی ہوتی۔ والدین نے پیسے دے دیے اور حمزہ صاحب نے وہ جو تھے وہ پیسے یہاں کی یونیورسٹی کے لیے ایجنٹ کو دیے اور جی اپنا ویزا وغیرہ لے لیا۔ اب جی حمزہ جو تھا نا وہ اپنا کانفیڈینس لیول بالکل بریک کر چکا تھا۔ پھر جی اب انویسٹیگیشن ٹیم میں کوئی ایک بندہ نہیں شامل تھا، بلکہ 3 سے 4 آفیسر جو تھے نا وہ اس کے سر کے اوپر تعینات ہو گئے، اور سب اس کو مطلب جو تھا نا وہ ججمنٹ کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سا سوال کا کیا جواب دے گا، اس کو پسینہ کتنا آ رہا ہے، یہ کتنی دفعہ پانی پیے گا، یہ مطلب اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ پھر جی انویسٹیگیشن ٹیم نے آنے کے بعد دوبارہ سے وہی سارا پروسیس سٹارٹ کیا، اس کا پاسپورٹ وغیرہ دیکھا، اس سے مزید سوال کیے کہ ایڈمیشن کیسے لیا تھا، پھر جی کہاں پہ لیا، کہاں پہ جانا ہے آگے، اور رہنے کا کہاں پہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے نا مطلب جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی نا انہوں نے اس سے حمزہ سے کہا کہ اپنا جو ڈگری جس کے بیس کے اوپر اس کا ایڈمیشن ہوا ہے نا وہ ان کو دکھائی جائے۔ اب جی حمزہ نا وہاں سے پاکستان سے آتے ہوئے اپنی جو پاکستان کی اس کی ڈگریز تھی نا وہ اپنے ساتھ نہیں تھا لے کر آیا، اور نہ ہی ایجنٹ نے اس کو یہ بات کا بتایا تھا کہ بھی اپنی ساری کی ساری ڈگریاں، سارے ڈاکومنٹس اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ تم نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ اب یہ وہاں پہ نا سٹک ہو گیا، اس نے وہاں پہ مطلب اس چیز کا مطلب کافی یقین دلانے کی کوشش کی کہ بھی اس نے فلاں یونیورسٹی سے یا وہاں پہ جہلم میں کہ کہاں سے اس نے جو ہے نا وہ اپنا بیچلر کیا ہوا ہے، پھر اس نے اپنے ٹیچرز کے ریفرنس وغیرہ بھی دیے، واٹ ایور جو بھی تھا نا اس نے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب وہ لوگ چونکہ مطلب جب یہاں پہ ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے نا ایک دفعہ کسی انسان کو یہ شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت ہی باریکی تک جاتے ہیں۔ کوئی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے جو تھا نا وہ حمزہ کا یہ کلیئرنس کا انٹرویو نا چلتا رہا، اور وہ بیچارہ اسی طرح سے مطلب کبھی کچھ بتاتا تھا کبھی کچھ بتاتا تھا، لیکن چونکہ اب اس کے پاس وہ ڈگریاں موجود نہیں تھیں ایٹ دا اسپاٹ جن کی بیس کے اوپر یہ اپنا داخلہ کروا کے یہاں پہ یو کے میں آ رہا تھا نا، تو وہاں پہ انہوں نے بیٹھے ہوئے کہا کہ جی اب آپ ای میل کر کے منگوائیں اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ، لیکن کوئی بھی حربہ جو تھا نا وہ کارآمد نہ ہو سکا۔ پھر جی حمزہ کے ساتھ نا ایک اور بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ یہ چونکہ کنفیوز ہو چکا تھا، وہاں پہ اتنی دیر یہ بیٹھا رہا اور ان کے الٹے سیدھے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا، کافی کنفیوژن کا شکار ہو گیا تھا، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اس کا کانفیڈنس لیول شروع میں ہی بریک ہو چکا تھا، اس سے نا جی لسننگ میں پرابلم ہو رہی تھی، اور یہ ہر سوال کو جو تھا وہ بار بار ان سے پوچھ رہا تھا، سوری کر رہا تھا، اور اشاروں اور کنائیوں کی بات تک آ چکا تھا کہ مطلب نہ تو فلوئنٹلی یہ انگلش بول پا رہا تھا اور نہ ہی اس کو جو وہ باتیں کر رہے تھے نا اپنی لے میں فراوانی میں تیزی کے ساتھ انگلش بول کے اب جی حمزہ کو نا وہ باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اور یہ بار بار ان سے سوال پوچھ رہا تھا۔ تو جی ان لوگوں نے نا اب اسی نتیجے کے اوپر پہنچے، انہوں نے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ فیک ہے، یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر تو آ رہا ہے لیکن یہ یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے نہیں آ رہا، اور ان لوگوں کو یہ شک ہے کہ اس کی جو ڈگریاں جس کی بیس کے اوپر اس نے اپنا ایڈمیشن کروایا ہے نا یہاں پہ یونیورسٹی میں، فیس تو اس نے ادا کر دی ہے لیکن وہ ڈگریاں جو تھیں نا وہ فیک ہیں، یہ وہاں کا اوریجنل اسٹوڈنٹ نہیں ہے، چونکہ اس کو انگلش اسپیکنگ میں بھی اور انگلش لسننگ میں بھی پرابلمز آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے یہ کسی بھی چیز کو پروف نہیں کر سکا ہے کہ بھی اس کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا، کہاں پہ آ رہا ہے، نہ اس کے پاس وہ ڈگریز ہیں نہ اس کے پاس کوئی پروف ہے، تو اس وجہ سے نا ان لوگوں کو یہ بندہ جو ہے نا حمزہ وہ بڑا ہی سسپیشیس لگ رہا ہے، اور ان لوگوں نے اس بنیاد کے اوپر جو تھا نا اس کو وہیں سے یو کے سے انٹری کلیئرنس دینے کی بجائے اس کو وہاں سے ایئرپورٹ سے ہی جو تھا نا وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا اس کے سارے سامان کے ساتھ۔ اس لمحے تو اس کو حمزہ کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مطلب بہت ہی برا ہوا ہے اس کے ساتھ زندگی میں، لیکن وہاں پہ یہ مطلب اس نے بڑے ترلے منتے لیے آفیسرز کے اور بڑی مطلب بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی چیز جو تھی نا وہ اس کے مطلب کام نہ آ سکی۔ خیر جی یہ وہاں سے ڈیپورٹ ہوا یو کے سے اور پاکستان واپس آ گیا، پاکستان واپس آ کے کافی دنوں تک جو تھا نا یہ ڈپریشن میں رہا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت جو ہے وہ ہر دکھ کا مرہم ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرا یہ جو تھا آگے زندگی میں بڑھا اور اس نے ہمت جو تھی وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، کچھ ماں باپ کی بھی سپورٹ تھی، یہ نہیں ہے کہ بھی ماں باپ نے جو ہے وہ بالکل ہی دھتکار دیا ہو کہ بھی اب جو پیسے تمہارے بنتے تھے یا تمہارا جو حصہ تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانو، والدین کی طرف سے سٹل سپورٹ تھی،
اور یہ مطلب زندگی میں اسی طرح سے آگے بڑھتا بڑھتا کوئی تقریباً 5 سے 6 سال کا عرصہ اس کو وہاں پہ پاکستان میں لگا، اور اس نے نا اپنے لیے وہاں پہ یہ جو گارمنٹس کا بزنس تھا اس کی سمجھ میں آیا، اس نے اس میں سٹارٹ کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں کے اندر یہ وہاں پہ اس میں کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو جی انسان کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں کہیں پہ بھی کسی بھی مقام پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھا یا برا، لیکن آپ کو جو چیز اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کہیں پہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے، ہمت کبھی بھی کہیں پہ بھی نہ ہاریں، اور زندگی میں جب تک آپ زندہ ہیں نا آگے بڑھتے رہا کریں۔ ایک ہی لکیر کو پیٹنے کی بجائے اس چیز کے اوپر ایمان رکھا کریں کہ جو ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ سے دور کر دیتا ہے یقینی طور پہ وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔